حاجی صاحب کی قبر پر سفید لباس میں ملبوس شخص کون تھا جو اتنے خراب موسم میں بھی قبر کی حفاظت کر رہا تھا؟ رات 10 بجے کا عمل ہوگا کہ اچانک بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی۔ اچانک اس بارش سے جمیل ایک دم گھبرا گیا اور بستر چھوڑ کر تیزی کے ساتھ امی کو قبرستان جانے کا کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کی امی اسے روکتی ہی رہ گئی۔ اتنی رات کے قبرستان نہ جاؤ بیٹا، بارش ہو رہی ہے۔ جمیل کی امی نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں امی، مجھے ابھی جانا ہوگا، مجھے قرار نہیں آ رہا۔ جمیل تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ جب اس نے امی کی بات سنی انسنی کی تو اس کی امی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ جمیل موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے جلدی سے مرکزی سڑک پر آیا اور رفتار کے ساتھ بائک دوڑانے لگا۔ تیز چلتی ہوئی بائک پر بارش جب اس کے چہرے پر پڑتی تو اسے ایسا لگتا کہ اس کے چہرے پر ناخن سے خراشے مار رہا ہو، مگر جمیل کو اس وقت کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ وہ جلد سے جلد قبرستان پہنچنا چاہتا تھا۔ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر گھٹنوں تک پانی جمع ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود اس کی بائک بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی جانب دوڑ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بائک نہیں، وہ کسی کشتی پر سوار ہو اور وہ کشتی پانی پر بغیر کسی رکاوٹ کے تیزی سے سفر کر رہی ہو۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی غیر مرئی قوت اسے آگے کی جانب دھکیلنے میں مدد دے رہی ہے۔ بارش سے جمیل کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ گیلے کپڑوں میں جب ہوا لگنا شروع ہوئی تو جمیل کو ٹھنڈ کا بھی احساس ہونے لگا، مگر ان سب باتوں سے بے نیاز وہ قبرستان کی جانب بڑھے جا رہا تھا۔ قبرستان گھر سے کافی دور تھا، وہاں تک پہنچنے کے لیے آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنی تھی، مگر بارش کی وجہ سے پورے گھنٹے بعد وہ قبرستان کے مرکزی دروازے کے باہر موجود تھا۔ جمیل نے جلدی سے بائک کے کونے میں کھڑی کی اور دروازے کی طرف لپکا، مگر دروازہ بند تھا۔ عام حالات میں بھی رات عشاء کے بعد قبرستان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر اس وقت رات کے 11 بجے وہ بھی بارش میں قبرستان کا دروازہ کھلا ہونا ناممکن تھا۔ اس نے دروازے پر پہنچ کر لوہے کے دروازے کو پہلے تو ہاتھ سے زور زور سے بجانا شروع کیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی ہتھیلی سے دستک کی آواز اندر جانا ممکن نہیں تو اس نے ایک بڑا سا بھاری پتھر زمین سے اٹھا کر زور زور سے دروازے پر مارنا شروع کر دیا کہ شاید کوئی گورکن اس کی آواز سن لے اور دروازہ کھول دے، مگر بارش کے شور میں دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز دب کر رہ گئی۔ جب کافی جدوجہد کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا تو اس نے ہمت کر کے دروازے کے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ بمشکل وہ دروازے کے اوپر تک پہنچا اور اندر چھلانگ لگائی تو ہاتھ بھی نیچے زمین پر کسی نکیلی چیز سے ٹکرایا تو اسے ہتھیلی میں تکلیف محسوس ہونے لگی اور بارش کی وجہ سے ہونے والی کیچڑ میں دونوں ہاتھ لت پت ہو گئے۔ اس نے تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پینٹ سے ہاتھ صاف کیے اور آگے بڑھ گیا۔ بارش بھی اچانک اس وقت رک چکی تھی۔ قبرستان کے اندر خو کا عالم تھا، چاروں طرف سناٹے کا راج تھا، تا حد نگاہ تاریخی وہ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے قریب کی بھی قبریں واضح نظر نہیں آ رہی تھی۔ اندر قبرستان کے دروازے کے ساتھ ہی گورکن کی جھونپڑی تھی جو اس وقت مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب اس بارش میں بھی گورکن مزے سے سو رہا ہے، جو دروازہ پیٹنے کی آواز بھی اسے نہیں سنائی دی گئی۔ اس نے سوچا اور وہ اندر قبرستان میں اپنے ابو کی قبر کی جانب بڑھنے لگا۔ جمیل کو زیادہ اندر تک قبرستان میں نہیں جانا تھا کیونکہ قبرستان کے مرکزی دروازے اور گورکن کی جھونپڑی سے تھوڑے ہی فاصلے پر اس کی ابو کی قبر تھی۔ بسا اوقات تو دروازے سے داخل ہوتے ہی اس کو اپنے ابو کی قبر نظر آ جاتی۔ بارش کی وجہ سے جمیل اپنا موبائل بھی گھر چھوڑ آیا تھا، ورنہ وہ موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھتا۔ زمین پر بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ ہو چکی تھی، وہ اسی کیچڑ پر چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اچانک اس کے قدم رک گئے، اس کی آنکھیں خوف و حیرت سے پھٹنے لگی۔ اس نے دیکھا جہاں اس کے ابو کی قبر ہے وہاں جیسے چاند کی مند روشنی ہوتی ہے، صرف خاص اسی مقام پر بالکل ویسی ہی ایک سفید روشنی میں سفید لباس میں ملبوس ایک لمبا چوڑا شخص اس کی ابو کی قبر کے چاروں طرف کسی کام میں مصروف ہے۔
یہ منظر دیکھ کر جمیل کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک خوف کی لہر سی دوڑ گئی اور وہ خوف سے وہی کھڑا کانپنے لگا کہ اچانک زوردار بجلی کڑکتی ہوئی اسے اپنی طرف آتی محسوس ہوئی۔ بچنے کے لیے جیسے ہی اس کا قدم تیز رفتاری سے آگے بڑھا، اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور اس کا سر اندھیرے میں پڑی اینٹ سے جا ٹکرایا۔ فضا میں چیخ بلند ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گئی اور سر سے خون رسنے لگا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ایک بار پھر اس طرف دیکھا جہاں اس کے ابو کی قبر تھی، تو اب اسے وہاں وہ سفید پوشن سان نظر نہیں آیا، البتہ ابو کی قبر پر سفید روشنی کا حلہ تا حال موجود تھا۔ اس نے خوف کے مارے پیچھے کی جانب بھاگنے کی کوشش کی تو سر میں اٹھنے والی ٹیز سے اس کا سر چکرایا اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ یار جمیل، آج تیسرا دن ہے، حاجی صاحب خواب میں آ رہے ہیں اور ایک ہی بات مجھ سے بولتے ہیں، کاشف نے جمیل کی امی سے چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے بتایا۔ ابو تیرے خواب میں آ رہے ہیں؟ جمیل نے کاشف سے حیران ہو کر پوچھا۔ بیٹا کیا بولے وہ خواب میں؟ جمیل کی امی نے جب کاشف سے یہ سنا تو روحانی سی ہو کر پوچھا۔ خالہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بہت اچھی حالت میں انہیں دیکھا ہے، سفید لباس میں نورانی چہرے کے ساتھ مجھے نظر آئے ہیں حاجی صاحب۔ کاشف نے جمیل اور امی کو روتا دیکھ کر دلاسا دیا۔ جلدی بتا کہ ابو کیا بول رہے تھے؟ جمیل نے بے چین ہو کر پوچھا۔ وہ بول رہے تھے کہ جمیل سے کہو میرے محل کی حفاظت کرے، پانی کسی بھی وقت محل میں داخل ہو کر میرا لباس خراب کر دے گا۔ تینوں دن خواب میں وہ اتنا ہی کہتے اور میری آنکھ ایک دم کھل جاتی ہے، بس یہی بتانے کے لیے میں آج اتنی صبح یہاں آیا ہوں۔ کاشف نے خواب سنایا تو جمیل کی بھی آنکھیں چھلک پڑی اور وہ اپنی امی کے گلے لا کر رونے لگا۔ جمیل کے والد حاجی برکت اللہ پرہیزگار شخص تھے، علاقے کی مسجد کے امام بھی تھے، پورے علاقے میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ہر کوئی دل سے ان کا احترام کرتا تھا۔ شرعی مسائل سے لے کر کم سن بچوں کو دینی تعلیم کے لیے محلے والے اپنے بچوں کو انہی کے پاس بھیجتے تھے۔ وہ خود بھی دیندار با عمل عالم تھے، مسجد سے ملنے والے وظیفے اور بچوں کو قرآن شریف پڑھا کر گھر کی گزر اوقات کرتے تھے۔ پہلے تو وہ مسجد کے ہی حجرے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ رہتے تھے۔ جمیل کی بڑی بہن رخسانہ اور پھر جمیل کی پیدائش کے بعد وہ حجرہ ان کے لیے ناکافی ہوا تو محلے میں ہی 2 کمروں کا گھر کرائے پر حاصل کرنے کے بعد وہاں منتقل ہو گئے۔ خودداری کا یہ عالم تھا کہ کافی صاحب حیثیت لوگوں نے بھی ان کو گھر خرید کر دینا چاہا تو انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی اور کے دیے گئے گھر میں خود کو مطمئن نہیں تصور کریں گے۔ وہ اپنے بچوں کو صرف دینی تعلیم ہی دینا چاہتے تھے، مگر اپنی اہلیہ کے بے حد اصرار رخسانہ اور جمیل کو اسکول بھیجنے پر رضامند ہوئے۔ بچوں کی تعلیم شروع ہوئی تو گھر کے اخراجات بھی بڑھے تو ان کی اہلیہ نے بھی گھر میں محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینا شروع کر دی۔ اس طرح بامشکل حاجی برکت اللہ اپنا گھر چلا پا رہے تھے۔ وقت کا پرندہ ماہوں سال کے پار لگا کر اڑتا چلا گیا۔ رخسانہ نے انٹر پاس کر کے تعلیم چھوڑ دی، جبکہ جمیل پرائیویٹ کمپنی میں ایک نوکری کرنے لگا۔ ماں باپ کی دینی پرورش کی بدولت رخسانہ ہمیشہ باحجاب رہتی۔ اب وہ اپنی امی کے ساتھ محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھانے میں بھی ان کی مدد کرنے لگی تھی، اور جمیل بھی اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک شریف نوجوان تھا۔ بیٹی جوان ہو جائے تو ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگتی ہے، اسی وجہ سے اب حاجی برکت اللہ اور ان کی اہلیہ بھی اپنی بیٹی کے لیے کسی دیندار مذہبی گھرانے کے رشتے کے خواہش مند رہنے لگے۔ اللہ کی رحمت سے ان کی خواہش اس طرح پوری ہوئی کہ جمیل کی کوشش سے حاجی صاحب اور ان کی اہلیہ کو حج پر جانے کا اتفاق ہوا تو دوران حج اپنی ہی طرح کے ایک دیندار گھرانے سے ملاقات ہو گئی۔ جب خواتین کا آپس میں تعارف ہوا اور دوران سفر ایک دوسرے کے گھرانے کے بارے میں آگاہی حاصل ہوئی تو اس گھرانے نے اپنے مفتی بیٹے کے لیے ان کی بیٹی رخسانہ کا ہاتھ مانگ لیا، اور اچھی طرح مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے رخسانہ کی نسبت طے کر دی تو حاجی برکت اللہ اور ان کی بیگم بہت خوش ہوئے کہ ان کی بیٹی کے لیے ان کی خواہش کے مطابق رشتہ مل گیا۔ اب پریشانی یہ دار آئی کہ بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔ پیسے کا انتظام کرنے کے لیے حاجی صاحب کی اہلیہ نے بیٹی کے سسرال والوں سے 2 سال کا وقت مانگا، مگر وہ تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی شرعی لوگ ہیں،
آپ اپنی بیٹی کو بس 2 جوڑے میں رخصت کریں۔ مگر حاجی صاحب کی اہلیہ اپنی بیٹی کو چھوٹے موٹے طلائی زیور کے ساتھ رخصت کرنے کی خواہشمند تھی۔ بس اسی بات پر اکثر رات گئے دونوں بیٹھے سوچ بچار کرتے رہتے تھے۔ شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے مگر پیسوں کا بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا۔ حاجی صاحب جمیل کو اپنے دفتر سے قرض لینے کے لیے پہلے ہی منع کر چکے تھے۔ بس وہ دونوں میاں بیوی اللہ سے لو لگا کر بیٹھ کے کہ وہی غیب سے مدد کرے گا۔ ایک روز رخسانہ گھر کی جھاڑ پونچھ میں مصروف تھی کہ اسے گھر کے اسی کونے میں جہاں حاجی برکت اللہ اکثر رات کے ذکر وظائف میں مصروف رہتے تھے، وہاں تازہ گلاب کی طرح بینی بینی خوشبو نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اسے تشویش ہوئی کہ یہاں پھول کس نے لا کر رکھ دیے۔ تلاش کے بعد بھی وہ پھول تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ اگر وہاں پھول ہوتے تو ملتے۔ حاجی صاحب کی اس جگہ رات گئے عبادت کے وقت بھی گھر والوں نے بار بار ایسا محسوس کیا تھا کہ جیسے وہ عبادت کے دوران کسی سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ ان کی اہلیہ نے کافی بار ان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ ٹال جاتے اور انہیں کچھ نہ بتاتے۔ عبادت والی جگہ کی صفائی کرتے کرتے رخسانہ کی نظر اوپر رکھے لوہے کے صندوق پر پڑی جس کو اس کی امی نے ایک خوبصورت سی پھولدار چادر سے ڈانپ رکھا تھا۔ رخسانہ کو صندوق کے کونے کی طرف سے چادر کا حصہ ابھرا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے چادر اٹھا کر دیکھا تو اس کے نیچے ایک رومال میں کچھ بندھا ہوا ملا۔ اس نے رومال اٹھا کر اسے کھولا تو اسے کاغذ میں کچھ لپٹا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا تجسس بڑھا تو اس نے وہ کاغذ کھولا تو کاغذ میں صورت جن تحریر تھی اور اس کاغذ کے اندر ہزار ہزار کے کافی سارے نوٹ لپٹے ہوئے رکھے تھے۔ رخسانہ اتنے سارے نوٹ دے کر دنگ رہ گئی۔ اس نے فوراً ہی اپنی امی کو ان نوٹوں کے بارے میں بتایا تو انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ حاجی صاحب کے پاس اتنی بڑی رقم تو نہیں ہو سکتی، یقیناً ان کے پاس کسی نے یہ رقم بطور امانت رکھوائی ہوگی، کیونکہ اکثر وہ بیشتر لوگ ان کے پاس اپنی رقم امانتاً رکھواتے تھے۔ رخسانہ نے وہ روپے دوبارہ اسی طرح لپیٹ کر اسی جگہ رکھ دیے جہاں سے اس نے اٹھائے تھے۔ جب حاجی صاحب صبح 11 بجے مسجد سے بچوں کو قرآن پڑھا کر واپس لوٹے تو ان کی اہلیہ نے ان سے اس رقم کا تذکرہ کیا۔ وہ بھی پریشان ہو کے، کیونکہ ان کے مطابق ان کے پاس کسی نے کوئی رقم امانت نہیں رکھوائی تھی۔ رخسانہ، اس کی امی اور خود حاجی صاحب کو تشویش ہونے لگی کہ اتنی بڑی رقم ان کے گھر کیسے پہنچی۔ پھر حاجی صاحب نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید جمیل نے اپنے دفتر سے یہ رقم لا کر یہاں رکھ دی ہو، اور اگر جمیل نے رکھی ہوتی تو وہ ان سے اس رقم کا ذکر ضرور کرتا، مگر کسی کو بھی اس بات کا تسلی بخش جواب فی الوقت نہیں مل پایا۔ تو وہ سب جمیل کا انتظار کرنے لگے، اور جب جمیل شام کو گھر لوٹا اور جب اس سے اس رقم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ اب گھر کے چاروں افراد پریشانی اور فکر میں مبتلا ہو کے کہ نہ کوئی رقم گھر میں لے کر آیا اور نہ ہی انہوں نے یہ رقم کسی سے مانگی، تو گھر کے اس کونے میں جہاں زیادہ تر حاجی صاحب ہی بیٹھا کرتے تھے وہاں اتنی بڑی رقم اچانک کیسے پہنچی۔ جب رخسانہ نے حاجی صاحب کو اس کونے سے اٹھنے والی پھولوں کی مہک کے بارے میں بتایا تو سب اور زیادہ فکر مند ہو گئے۔ ان کی اہلیہ نے فکر مند ہو کر حاجی صاحب کو دم درود کرنے کا کہا، مگر اب یہ رقم حاجی صاحب کو پریشان کر رہی تھی کہ اس کا مالک کون ہے۔ انہیں یہ رقم کسی طور پر قبول نہیں تھی، کیونکہ یہ پیسے ان کی ملکیت نہیں تھے۔ وہ یہ رقم اصل مالک تک پہنچانا چاہتے تھے۔